بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10 محرم 61 ہجری کے دلدوز واقعات کہ 10 محرم کو کیا سختیاں آئی تھی امام حسین پر۔ دشمنوں نے ان کو قید کر لیا تھا، نہ وہ ان کو کھانے کو کچھ دیتے تھے نہ پینے کو، ان پر پانی بند کر دیا گیا، ظلم و ستم ہوئے، نہ ان کو وہاں رہنے کی وہ اجازت دے رہے تھے نہ ان کو وہ کسی اور ملک جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ جب کسی طرح شکل مصالحت پیدا نہ ہوئی اور کسی شکل سے جفائے شعار قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن تشنگان خون اہل بیت کسی بات پر راضی نہ ہوئے، وہ جنگ کرنے پر راضی تھے اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل خلاص کی باقی نہیں ہے، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے، وہ جان کے خواہ ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک ہی راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہے۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اپنے رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق نظرہ خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرأت و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فراغ کے بعد خیمے میں تشریف لائی۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقائے اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگار آغوش رسالت کو کیسا پز مردہ کر دیا ہوگا۔ ان غریبان بے وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تبر تیغ و سنا سے مسلح صفے باندھی موجود، جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمۃ الزہرا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرصہ کا رضاڑ میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہے؟ میں انہیں بطول زہرا کا نور دید ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی
کہ اے اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہے۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم اس سے بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور گفتگو ختم فرمائیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہجرتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے۔ جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری ناچاری مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ہنوز یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ ادا میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمے کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام علی نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں ہی جاؤں گا۔ مسلم بن احوصجہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ہی ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقوی اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عدیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے جان کے خواہ تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جانثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس وقت اپنے جذبات قبضے میں ہیں، طیش نہیں آتا، غصہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے، کوئی شروعات نہ کرے، تاکہ اس خون ریزی کا وبال ادا ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوزے جگر کی تشفی کی تدبیر رکھتا ہوں۔ اب تو دیکھ، یہ فرما کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رب، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا، شکر کیا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صف ادا میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب، اس بد زباں کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ وہاں ایک سیاہ بچھو نے ڈانگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلان بے حمیشت کو غیرت نہ ہوئی۔ اس شخص مزنی نے امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حق میں فرمایا، اللہم امیتہ عطشانا، یا رب،
اس کو پیاسا مار۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر غالب ہوئی، اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطشو العطشو پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت سے پیاس میں مر گیا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بھی دکھا دینا تھی کہ ان کی قبولیت بارگاہ حق پر اور ان کی قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ احادیث شہیر شاہد ہے، ایسے ہی ان کے خوار کرامت بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجتے کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو اور بازار ہو گور، مگر شرارت کے مجلس میں اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیائے ناپیدار کی حرص کا بھوک اور بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا، اور نیزے باز لشکر ادا سے نکل کر رز خوانی کرتے ہوئے میدان میں آ کودے، اور تکبر و تخیر کے ساتھ اتراتے ہوئے گھوڑے دوڑا کر اور ہتھیار چمکا کر امام رضی اللہ تعالی عنہ سے مبارز کے طالب ہوئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام کے خاندان کے نونہال شوق جان بازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی، وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اصرار کیے، حضرت کے در پہ ہو گئے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے، خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان میں جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان اخلاص کشوں کی سرفروشانہ التجائیں منظور فرمانا پڑی، اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بصالت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک نے اعداء کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اس طرح بہت سے جان باز، بہت سے ماؤں کے لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کر گئے۔ ان صحابوں کے اسماء اور ان کی جان بازیوں کے تفصیلی تذکرے سیر کی کتابوں میں مستور بھی ہیں، یہاں اختصاراً اس تفصیل کو چھوڑ دیا۔ وہاں ایک وہب ابن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے زیبا و نیک خو گلرخ حسین جوان تھے، بہت ہی حسین تھے۔ اٹھتی جوانی اور عنفان شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے، اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی، جو ایک بیوہ عورت تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفقہ ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ اے ماں، آپ کے رونے کا، غم کا کیا سبب ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کبھی کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اور میں تابع زندگی مطیع و فرما بردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ غمگین نہ ہو۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور، تو ہی تو ہے، اور میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول۔ میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال، دہشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟
اس زندگی پر ہزارتف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے پھول تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا۔ وہب نے کہا اے ماں خوبی نصیب یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ نچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی بس اجازت چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیوی سے دو باتیں کر لوں، جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہارا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے۔ وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، تو اس کی باتوں میں آ جائے گا اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے گی۔ وہب نے کہا پیاری ماں امام حسین کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح جا گزرا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں بے یار مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جانثار کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی اے میرے آرام جا، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جانے جہاں پر جان قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا، وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر، مجھ سے وعدہ کر کہ جب سردار ان اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال عطائت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں۔ نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہی محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضور سید عالم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میری ساتھ رہے اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر ادا نے یہ دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر سوار ہے اور اجل ناگہانی کی طرح دشمن پر تخت لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ ررز چڑھتا آ رہا ہے۔ برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچا، کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گرمی کے فتون دکھائے، صف ادا سے مبارز طلب کیا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش
خود سروں کا انباز لگا دیا اور ناقصوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے ماں، تو مجھ سے راضی ہوئی؟ اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر دلایا۔ اس کی زبان حال کہتی تھی۔ اتنے میں ادا کی طرف سے آواز آئی کہ کوئی مبارز ہے۔ وہب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن باندھے آنکھیں دیکھ رہی ہے، ترسی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے۔ وہب شیر زیاں کی طرح تیغ ابدار و نیزہ جان شکار لے کر معرکہ کا رزار میں صاعقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں ادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حاکم بن طفیل غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا۔ وہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ وہب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا۔ جب مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار زمین تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب ادا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دیں اور ہر طرف سے یک بارگی ہاتھ چھوڑے۔ ایسا ہی کیا اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلان بدباطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ پھر وہ سر اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا۔ اس وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نشاہ کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔ اس کے بعد اور سعادت مند جانثار دادے جانثاری دیتے اور جانیں فدا کرتے رہے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس زمرہ میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی سماب وار بے قراری اس کو ایک جگہ نہ ٹھہرنے دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہ بن آتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں۔ بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا کہ اے بھائی، آپ مشہور جنگ آزما اور دلاور شجاع ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا ہی معرکہ نہیں، بارہا جنگ کے خونِ مناظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت سے دیو پیکر آپ کی خون اشام تلوار سے پیوند خاک ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف ہراس کیوں غالب ہے؟ حر نے کہا، اے بھائی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں بہشت دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز آئی۔ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے؟ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی، دل بے تاب کو قرار بخشا اور